مایوسیوں اور ناامیدیوں کا کوئی علاج بتا سکی، ہمارے اخلاق و اعمال کا کوئی نقشہ بنا سکی؟ یقیناً نہیں۔ عرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ اور انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات کا کامل مجموعہ ہو، اور صرف محمد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ لہذا اگر تم دولت مند اور مالدار ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقریب کرو، اگر غریب ہو تو شیعہ ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر فاتح ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر بادشاہ اور سلطان ہو تو فاتح عرب کا حال پڑھو، اگر استاد اور معلم ہو تو خطبہ کی درسگاہ میں بیٹھنے والے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو نور الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر فائز و نافع ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی کے عالم میں حق کے منادی کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہو تو باران کی چوٹیوں سے تنے تنہا صدائے حق بلند کرنے والے مکہ کے بے اور مددگار نبی کو اسوہ حسنہ اپنے سامنے رکھو۔ اگر تم اپنے دشمنوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اور تم جو کوئی بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو، تمہارے ظلمت کھانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت مل سکتا ہے۔ سامعین محترم، ایسی جامع شخصیت کے منظر عام پر آ جانے کے بعد، تاج نبوت آپ کے سر پر سجا دی جانے کے بعد، باب نبوت آپ پر بند کر دی جانے کے بعد، الیوم اکملت لکم آیات آپ پر نازل کر دیے جانے کے بعد، ابھی سور زمین کا مقتدی اور امام فاطمہ کے والد محترم، عائشہ کے شوہر اور حسن و حسین کے نانا ہیں، آپ کے علاوہ نہ ہی کسی کو قیادت کا حق ہے، نہ ہی کسی کو سیادت کا حق ہے، نہ ہی کسی کو امامت کا حق ہے، نہ ہی کسی کو رسالت کا حق ہے۔ اب رہبر و رہنما مقتدی و امام صرف اور صرف آپ ہیں، آپ کے علاوہ نہ کوئی رہبر ہے نہ کوئی رہنما ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کا امن و امان آپ کی تعلیم کے اندر مضمر ہے۔ پیغام مصطفیٰ ہے، پیغام امن عالم، پیغام مصطفیٰ ہے، پیغام امن عالم۔ حیرت ہے پھر بھی دنیا اب تک بھٹک رہی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ خالق عرش عظیم، وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زمان وہ کون تھا؟ بتا بتا اے دنیا، جس نے سکان زمین کو عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کی دشت میں پھر وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ تھے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، میں آپ تمام حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبہ، رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مطلوب بھی ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت کھسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، فدائی کائنات پر ظلم و عدوان کی کٹاؤ کی حکمرانی تھی، اور طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، اور صرف نفرت و عداوت کے شعلے پھٹ رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور زندہ دفن کیا جا رہا تھا، غرض کے انسان وحشی درندہ بن چکا تھا، اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری کنارے تک پہنچ چکی تھی، جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ چار ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ فسادوں میں کٹتا تھا، ان کا زمانہ ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، اور وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی، حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کی دعا کا اثر نمودار ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام
کی بشارت پوری ہوئی، یعنی محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، مدینے کے تاجدار، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سسکتی ہوئی انسانیت کو آب حیات پلائی۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ خون ایسے جن کا مشغلہ تھا، قتل و غارت گیری جن کا پیشہ تھا، شراب نوشی، عصمت بری، قمار بازی جن کا شوق تھا، صحبت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی کی دعوت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی، اطاعت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کو ابدی اور سرمدی حیات کی دعوت دیتی ہے۔ یہ وہ کلام ربانی ہے جو انسانوں کو ضلالت و گمراہی کے عمیق غار سے نکال کر صراط مستقیم کے جانب لاتا ہے۔ یہ وہ منار نور ہے جس کی روشنی کل بھی پوری دنیا کو محیط تھی اور آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ یہ وہ انقلاب آفری کتاب ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب اور زلزلہ پیدا کر دیا کہ جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں، جس نے عرب جیسی شقی بدبخت آبا پرست قوم کے قلوب کو چند ایام میں اس طرف پلٹ کر رکھ دیا کہ وہی قوم جو مذہب اسلام کا مدد اڑا رہی تھی، قرآن کریم کا استہزاء کر رہی تھی، واللہ اللہ کے نبی کو کبھی شاعر، کبھی پاگل، کبھی مجنو، کبھی ساحر و کاہن جیسے برے القاب پکار رہی تھی۔ قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے، دین مدین کی شیدائی و فدائی نظر آ رہی ہے، قرآنی تعلیمات پر اپنے آپ کو قربان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے تو آپ کو مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت علی کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ مختصر الغرض یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کو مکرم و معظم بنایا تو قرآن کی برکت نے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ حضرات اتنے اونچے کیوں ہوئے، اتنے اعلیٰ پیمانے پر فائز کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے زندگیوں میں قرآن تھا، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ان کا نصب العین تھا، قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنے زندگیوں میں اتار لینے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی، یہی بنیاد تھی کہ اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عنایت فرمایا کہ جس سے آج بھی لوگوں کو رشتے، آج بھی اسلام دشمن طاقتیں ان کی تاریخ کو پڑھتی ہیں تو ان کی روحیں کانپ اٹھتی ہیں، مگر افسوس، صد افسوس، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی حمیت کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد عربی کا پکا عاشق کہتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو اسی کے بدولت اسلامی کیمپ کے سپاہی محمد عربی کے غلام معزز تھے، ہم ذلیل خان کیوں ہیں؟ ارے ان سے انسان کو انسان جانور تک ڈرتے اور کانپتے تھے، ہم سے ایک چنتا تک خائف نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس چنتے سے خوف و ہراس سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآنی انقلاب نے، قرآنی تعلیمات نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو اس اشعار پر ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی
کی عظمت کو پھیلاؤ، جہاں بے اما تو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآنی سے پیش پائے گا، زمانہ آج بھی قرآنی سے پیش پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور جگمگائے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت کلامہ، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت قرآنیہ اور تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تشریف لائیں مساجد نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ شہدائیان ملت، برسے اسٹیج تشریف فرما علماء کرام اور مشائخ عظام، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے انتہائی دشوار ہمارے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے نظام حیات قرآن کریم کو زبان درازی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمدردی و غمخواری سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، عدل و مساوات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صداقت و سچائی کا ہمارے یہاں فقدان ہے، اور اسلامی غیرت و خودداری سے ہم عاری ہیں۔ چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت کی پاسداری اور پاسبانی کرتے رہے، شریعت مقدسہ کی عملاً ترجمانی کرتے رہے، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی نگہبانی کرتے رہے، تو اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر ہمارا راز تھا، دریاؤں اور سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، صحرا اور بیاباں مسلمانوں کے زیر نگی تھے، ہماری سطوت قابل دید تھی، ہماری شان و شوکت لائق عزت افتخار تھی، اسلامی اقتدار رشک انگیز تھا، ہماری یکجہتی و یک رخی ضرب المثل تھی، اور مسلمانوں کا دائرہ کار پوری دنیا پر محیط تھا۔ لیکن اے مسلمانوں، ان نازک ترین حالات اور دشوار کن گھڑیوں کے اندر نا امیدی اور مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آج بھی ہم دستور حیات انسانی، زندگی بخش کتاب اور سرچشمہ روحانیت قرآن کریم کے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہو جائے، تو ایک مرتبہ پھر ہم دنیا کے اندر نازک ترین وقت میں انقلاب کی دھارا بہا سکتے ہیں۔ سرفروشان اسلام دنیا میں جن قوموں نے بھی ترقی کی، وہ ابتدا میں بہت کمزور و ناتواں اور قدر و منزلت سے آ رہی تھی۔ بھلا کسے یقین تھا کہ پیکر شفقت و دلسوزی، مظہر رقت و نرمی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کی تعدیب کے لیے ایک ہی دن میں 11 لشکر جرار روانہ فرمائیں گے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ رائی جمل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب و دبدبے کی وجہ سے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج پر لرزہ طاری ہو جائے گا؟ کون گمان کر سکتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناتواں جسم 25 جابر و طاہر بادشاہوں کو مغلوب کر کے بیت المقدس کی آزادی کا اعزاز حاصل کرے گا؟ کون خیال کر سکتا تھا کہ محمد بن قاسم ثقفی جیسا نوجوان بادشاہی وقت کو پس کر کے اسلامی عالم لہرائے گا؟ اس لیے اے مسلمانوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے